الرحمن وبه نستعین اما بعد۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرات ناظرین، ہمارا یہ سنڈے کمنٹ باکس کا پہلا سلسلہ ہے، پہلا ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب محمد سلیم صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میں عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا، بعد میں اکیلے عصر کی نماز پڑھ لیا، تو کیا تکبیرات تشریق مجھے بھی پڑھنا ہوگا؟ ان کے سوال کا خلاصہ یہی ہے کہ ایام تشریق چل رہے ہیں، یعنی وہ دن چل رہے ہیں جن میں تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد کہیں اور پڑھی جاتی ہے، تو عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکے، جس کی وجہ سے امام کے ساتھ تکبیرات تشریق کا پڑھنا بھی چھوٹ گیا۔ اب اکیلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا تنہا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق کہنا ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ کو تکبیرات تشریق کہنا ہوگا، اور آپ آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں گے، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے، امام صاحب میری فجر کی نماز قضا ہو گئی اور میں ظہر کی نماز کے بعد فجر کی قضا پڑھا، تو کیا مجھے تکبیرات تشریق پڑھنا ہوگا؟ جی ہاں، اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی قضا نماز پڑھنے کے بعد آپ کو تکبیرات تشریق کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے اس مسئلے کا، اگر تکبیرات تشریق کے دنوں میں کوئی نماز چھوٹ جائے، پھر اس کے بعد انہی دنوں میں اس چھوٹی ہوئی نماز کی اگر آپ قضا کر رہے ہیں، تو پھر قضا کرنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات تشریق بھی کہنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ ان تکبیرات تشریق کے دنوں کی نماز کو قضا کب پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ ایام تکبیرات تشریق مکمل ہو گئے، یعنی جو 5 دن تکبیرات تشریق کے ہوتے ہیں، 9 ذی الحج سے 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ سارا وقت گزر گیا، یہ سارے 5 دن گزر گئے۔ اس کے بعد تکبیرات تشریق کے دنوں کی کوئی بھی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا اگر آپ پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر تکبیرات تشریق کی قضا نہیں پڑھی جائے گی، تکبیرات تشریق کی قضا نہیں کی جائے گی، توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی فرض نماز تکبیرات تشریق کے دنوں میں قضا پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں ان نمازوں میں بھی تکبیرات تشریق پڑھوں گا؟ منصور علی خان کا یہ سوال ہے۔ سوال کا خلاصہ آپ میرے لفظوں میں سمجھ لیجئے، میرے جملوں میں سمجھ لیجئے۔ سوال کرنے والے منصور علی خان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے پچھلے دنوں کی کوئی چھوٹی ہوئی نماز قضا پڑھتا ہے تکبیرات تشریق کے دنوں میں، یعنی جن دنوں میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر کی نماز کے بیچ میں کسی بھی وقت پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کی اگر کوئی قضا پڑھتا ہے، تو پھر ان قضا نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن نمازوں کی قضا کر رہا ہے وہ نمازیں تکبیرات تشریق کے دنوں کی نمازیں نہیں ہیں، اس وجہ سے تکبیرات تشریق ان قضا نمازوں کے بعد نہیں کہے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دانش علی یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا 1 سال کا لڑکا ہے، کیا اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ اپنا واجب قربانی ادا کرنے کے بعد مزید ایک اور جانور، خصی یا بکری یا کوئی دمبا قربانی کر رہے ہیں، اور اس مزید جانور میں
اپنے بیٹے کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہوگا، اور نفلی قربانی کرنا جائز ہے، مرحومین کی طرف سے بھی جائز ہے، بالغ مسلمان کی طرف سے بھی جائز ہے، اور نابالغ بچوں کی طرف سے جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی واجب ہے عاقل، بالغ، صاحب نصاب، مقیم مسلمانوں پر۔ اب جو 1 سال کا بچہ ہے آپ کا، وہ تو مسلمان ہے، اگر صاحب نصاب بھی ہوگا تو چونکہ وہ بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب آپ 1 سال کے بچے پر جو کہ نابالغ ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، نفلی قربانی ہوگا، قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ پہلے آپ اپنا جو کہ واجب ہے، یعنی اپنی واجب قربانی، وہ آپ ضرور ادا کریں، پھر اس کے بعد مزید قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نفلی قربانی کر سکتے ہیں، 1 سال بچے کی طرف سے بھی اور کسی اور کی طرف سے بھی۔ اگلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب میری 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، میں امام صاحب کے سلام کے بعد اٹھ کر 1 رکعت مکمل کر لیا، تو اب میں اکیلے تکبیرات تشریق پڑھوں گا یا نہیں؟ آہستہ پڑھوں گا یا زور سے؟ یعنی مسبوق کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا، امام صاحب 1 رکعت مکمل کر چکا تھا، وہ شامل ہوا، امام صاحب نے مکمل نماز کر کے سلام پھیر دیا، مسبوق امام کے سلام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر اپنی چھوٹی ہوئی 1 رکعت مکمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وہ تکبیرات تشریق پڑھے گا اور آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا عورتوں کو بھی فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ہے؟ جی ہاں، ایک بار آہستہ آواز سے عورتیں بھی گھر میں فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہیں گی۔ ریاض احمد، جی ہاں، تکبیرات تشریق پڑھیں گی عورتیں۔ مفتی صاحب میرے ابا بہت ہی زیادہ شراب پیتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ فاطمہ زینب کٹیہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ابا کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور شراب کی لت اور عادت سے آپ کے ابا کی اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور آپ کے ابا کے لیے دعا کریں گے، آپ بھی اپنے ابا کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ابا کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور شراب کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ختم فرمائے۔ اگلا سوال ہے، مفتی صاحب ایام تشریق میں میری کوئی نماز اگر چھوٹ جائے تو میں ایام تشریق گزر جانے کے بعد اس نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، تو کیا تکبیرات تشریق کی بھی قضا کرنی پڑے گی؟ نہیں کرنی پڑے گی تکبیرات تشریق کی قضا۔ اس مسئلے کو سمجھو، سوال یہ ہے کہ کسی کی نماز چھوٹ گئی، کون سی نماز چھوٹی؟ ایام تکبیرات تشریق کی نماز چھوٹ گئی، کہ جن دنوں میں فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ نماز چھوٹ گئی تو تکبیر بھی چھوٹی۔ اب اس چھوٹی ہوئی نماز کی قضا ایام تکبیرات تشریق یعنی 5 دن گزرنے کے بعد، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر کا وقت گزرنے کے بعد، اب اگر کوئی اپنی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرتا ہے تو اس چھوٹی ہوئی نماز کی قضا میں تکبیرات تشریق کی قضا نہیں کرے گا۔ یہی صحیح جواب ہے۔ آخری سوال ہے آج کا، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ عبد الرحیم، جی ہاں، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں یقین ہو کہ وہ گوشت کھائے گا، اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا اور اسے پھینکے گا نہیں، بلکہ پورے ادب و احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ حاصل کر کے اسے کھائے گا، تو پھر دینا چاہیے۔ اور اگر ایسا غیر مسلم بھائی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مستحق بھی ہے تعاون کا، غریب ہے، تو پھر ایسے غیر مسلموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور انہیں قربانی کا گوشت دینا چاہیے۔ تو لہٰذا غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ باقی میں اس مسئلے پر مزید ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا جس میں حوالہ بھی پیش کروں گا، مفصل بتلاؤں گا، مدلل بتلاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کا بھی انتظار کریں۔ تو آج کے سوالات مکمل ہوئے، پھر انشاءاللہ جن کے سوالات باقی رہ گئے ہیں ہم اگلے سنڈے یعنی اگلے اتوار کو
سنڈے کمنٹ باکس کے عنوان پر جو ہمارا ویڈیو چلے گا اس پر ان تمام سوالات کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔